عورت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ شادی کے بعد بھی آدمی جورو کا غلام ہے، ہاں بیوی کہہ دے تو آدمی ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اور شادی سے پہلے گرل فرینڈ کا دیوانہ ہے کہ نہیں؟ گرل فرینڈ کوئی چیز بول دے فوراً اس کام کو آدمی کرے گا، اللہ کہہ دے نہیں نہیں نہیں، اللہ کی بات کا مان رہا ہے۔ نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی ازر فتنتن ما ترکت بعدی فتنتن ازر علی الرجال من النساء۔ اے لوگو، میں اپنے بعد تمہارے درمیان مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، عورت کی آزمائش اتنا زبردست ہے۔ ایک آدمی بڑا اچھا نمازی تھا، بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ جائے جو بھی دین ہے، جو بے نمازی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہے، تو وہ عورت اپنی محبت میں اپنے حسن کی گرفت میں ایسا جکڑ لیتی ہے کہ وہ نماز بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس وجہ سے دنیا سے بھی بچو اور عورت سے بھی بچتے رہو۔ عورت سے بچے گا، آج جلسہ سننے کے لیے آتا نہیں، عورت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ میلہ کیوں لگتا ہے بھائی؟ کیوں میلہ جلسوں میں لگایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ کیا جلسے میں میلہ لگانا جائز ہے؟ ذرا بتاؤ، یہ کس نے آپ کو ادھیکار دیا؟ یہ اجازت آپ کو دی کس نے؟ کہ قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اتنا کیڑا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ منہ کے اندر سے باہر آ رہا ہے۔ قل للمؤمنین، پانے ہے بھائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کیڑا چلائیے اندر، اب گرم ٹھنڈا سب جائز ہے۔ مولانا لوگوں کا ہاضمہ اتنا زبردست ہے نا، کچھ بھی چلا جائے سب پچ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ قرآن کی آیت اتواری کی اس جلسے سے پڑھی جا رہی ہے۔ پھر بھی ایک لڑکا لڑکی کو اتنا گھور سے دیکھتا ہے اور اتنا دور سے دیکھتا ہے اور ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، مجھے بتایا چند لڑکوں نے، میرے دوستوں نے، اتواری میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، بتایا مولوی صاحب ایسا تھا، پتہ نہیں وہ بھی ایسا کر رہا تھا، پکا معلوم، بتایا اس نے کہ مولوی صاحب لڑکا لڑکی کا بہت زبردست بھیڑ ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں وہ جملے نہیں بولوں گا جو مولانا جرجیت صاحب بولتے ہیں، ابھی اتنے اوپر میں پہنچا بھی نہیں ہوں، وہ جملے بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ آج غور کرو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت تمہارے درمیان پڑھی جا رہی ہے اور اسی چکر میں لگے ہوئے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے عورتو، تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تمہارا جسم کا ہر انگ شرمگاہ ہے، تمہارا جسم اتنا زبردست، المرأۃ عورہ، فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے، پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ۔ جب کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی لیڈیز اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان کیسے برباد کیا جائے، اور اپنی لڑکیوں کو اچھے سے کپڑا پہنا کر کے بھیجو جلسوں میں، میلہ لگواؤ، کراؤ غلط کام، یہ کون روکے گا؟
کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک عورت، ایک لیڈیز کا جسم پردہ ہے، پردہ ہے۔ آج وہ لڑکیاں اتنا ٹائٹ اور اتنا زبردست کپڑا پہن کر کے چلتی ہے اور ایسے خوشبو لگا کر کے چلتی ہے، ایسی پائل اور ایسی چوڑیاں لگا کر کے چلتی ہے اور اپنے بال کو اتنا سجا کر کے چلتی ہے کہ ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھنے پہ مجبور، ایک مولوی صاحب بھی دیکھنے پہ مجبور، ایک دیندار آدمی بھی پلٹ کر کے دیکھنے کے مجبور۔ ہائے رے مسلمان، اے عورتوں، تمہارے اللہ کے نبی نے فتنہ تو ضرور قرار دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المرأۃ، اے عورت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر وہ نیک بن جائے، اگر وہ دیندار بن جائے، اگر وہ پرہیزگار بن جائے، اگر وہ حیا والی بن جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی قیمتی دولت عورت ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور جلسے میں آدمی کہاں ہے؟ میلے میں زیادہ ہے۔ جلسہ ہو رہا تو جلسہ میں نہ بیٹھنا چاہیے۔ ایک تو نماز نہیں، کتنے نوجوان نماز پڑھتے ہیں؟ لگا ہوا ہے، میں آ رہا تھا نماز پڑھنے، ادھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لڑکے لوگ لگا ہوا فری فائر میں، لگا ہوا مار 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 مار۔ یہ کیا چل رہا بھائی؟ لگا ہوا 4-5 لڑکے مل کر کے، لگ رہا ہے بس یہی حج اور عمرہ ہو رہا ہے اس کا، یہیں پہ سب کچھ ثواب اسی کا کمایا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے، اور کچھ لوگ تو لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں، تمہاری امتحان، تمہاری ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کتنے اپنے ایمان کے پکے ہو، اپنے ایمان کے کتنے بڑے پکے ہو۔ نبی نے فرمایا عورت کا فتنہ تیری زندگی میں ہوگا اور اس عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ عمر فاروق کی زندگی میں دیکھو، عمر فاروق کے سپاہی کیسے تھے، عمر فاروق کے سپاہی کیسے تھے، ذرا غور کرو۔ ایک یہودی کی بستی سے گزر ہو رہا ہے، یہودی کی بستی والے نے آپس میں یہ پلاننگ کی، یہودی کی بستی والے نے یہ پلاننگ کی کہ آج مسلمانوں کی ایمان کو کمزور ہم کریں گے۔ اپنی لڑکیوں کو اوریانیت لفظ لباس پہنا دیا، سیکسی ڈریس پہنا دیا، خوبصورت ڈریس پہنا دیا اور اپنی لڑکیوں کو دروازے کے باہر کھڑی کھڑا کر دیا اور لڑکیاں کھڑی ہو گئی، اپنے دروازے کے باہر کھڑی ہیں لڑکیاں۔ اب مسلمان وہاں سے گزر رہے ہیں، عمر فاروق کے سپاہی گزر رہے ہیں۔ عمر فاروق کو پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، عمر فاروق نے کہا، عمر فاروق نے پہلے ہی اپنے لوگوں سے کہا، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، ابھی تمہارا امتحان ہونے والا ہے، دیکھتا ہوں کون اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کون اپنی نظروں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو تم اپنی نظریں نیچی کر لو، لڑکیاں اوریائیں ہونے دو، لڑکیاں سیکسی ہونے دو، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ایک مومن ہو تو تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ یہ ہے آپ کا ایمان؟ اتنا ایمان ہے؟ جو ایمان مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ ایمان کیا جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے 5 وقت، ہم گھر کے بغل میں 2 گھر کے بغل میں 1-2 منٹ میں ہم مسجد پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور اذان سن کر کے مسجد تک ہم پہنچ نہیں پا رہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہی ہماری موت ہو جائے، آج ہی ہم مر جائیں، آج ہی ہم انتقال کر جائیں، تو کٹیہار اور بہار اور تتواری کے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کیا ہمارا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان جب مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے تو جنت تک کیا یہ ایمان پہنچائے گا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اگر ایک لڑکی بلائے تو دوڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایک مؤذن بلاتا ہے تو ہم مسجد کی طرف جا نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورت سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے میں نے کوئی دوسرا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ بھوجپوری گانے کتنے سننے والے لوگ ہیں؟ ہاں،
کتنے سننے والے موبائل کے اندر لگا ہوا ہے بھوجپوری گانا، بھوجپوری لگ جائے بس، لگتا ہے بس، ارے اس سے بڑھ کر کے کوئی نشہ ہے ہی نہیں۔ نوجوانوں کی موبائل، ابھی میں آ رہا تھا اپنی گاڑی سے، ادھر سے سیما پور سے جیسے گزرتے ہوئے آ رہا تھا، اسکریم بیچنے والا جا رہا ہے، ایسا گانا لگا ہوا ڈھک ایسا لگایا ہوا ہے، اتنا تیزی سے بجا رہا بھوجپوری گانا، میں نے کہا واہ رے مسلمان، تجھے دیکھ کے شرمائی بھی یہود۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو، یہ حالت ہے آج مسلمان ان چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ اتنے فتنے تیرے زندگی کے اندر آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، مال کا بھی فتنہ ہوگا، عورت کا بھی فتنہ ہوگا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے۔ ایک موبائل کا بھی فتنہ ہے۔ اب ایک جگہ میرا پروگرام ہونے والا ہے، وہاں پہ موبائل کا فتنہ یہ موضوع ہے، اس کے اوپر 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بات ہوگی۔ موبائل کا بھی فتنہ ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، اذان اور کچھ نہیں، موبائل میں لگا ہوا ہے، پتہ کیا مل رہا ہے بھائی، اتنا کیوں ڈوبے ہوئے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ دن کے اندر اللہ کی آیتیں کبھی تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کھول کر کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، جس کو کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جس میسج کو سمجھنا چاہیے اور جس میسج کا جواب بھی دینا چاہیے، آج اس میسج کو نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ اس میسج کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج تو میسج اپنے بوائے فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں، آج تو میسج اپنے گرل فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں، جواب ان کو دیا جا رہا ہے۔ آج تو فتنہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا فتنہ ہے، ایک لڑکا شادی شدہ ہو کر کے بھی گرل فرینڈ اپنی زندگی میں رکھتا ہے، تو ایک لڑکی شادی شدہ ہو کر کے بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے، اور آج کمپٹیشن کر رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی۔ آج باقاعدہ لوگ بولتے یہ میری والی تیری والی کون ہے؟ اتنا زیادہ آدمی فتنوں میں ڈوب گیا ہے، شرم و حیا پی چکا ہے، بولتا بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، سب کو معاف کر دے گا، لیکن اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو آدمی غلط کام کر کے پرچار کرے، غلط کام کر کے لوگوں میں اعلان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، جہیز بھی لیتا اور بولتے اتنا میں نے لیا ہے، لگتا حج کر لیا ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں، یہ لیا ہے سسرال سے، یہ لیا ہے، لگتا بہت بڑا 30 مار خاں بن گیا اور بہت بڑا عمرہ اور حج کر کے آ گیا۔ غور کیجئے، میرے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے، یہ لیا ہے۔ کون سی مثال تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، یہ مال اور عورت کا فتنہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بہنیں، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی ہے۔ یہ بیٹی آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے، لیکن یہی بیٹی آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی بہنیں آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے اور یہی بہنیں آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ بولیے مولوی صاحب کیسے؟ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، پردے میں رکھا، اسلامی تعلیمات اس کو دے دی اور اچھے گھرانے میں شادی اس کو کرا دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایسی لڑکیاں اسے جہنم میں آڑ بن جائیں گی۔ ایسے لوگ جہنم، ایسے لوگوں کو وہ لڑکیاں جہنم سے بچا لیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری لڑکیاں نہ جانے کیسا کیسا کام کر رہی ہیں، آج ہماری بہنیں کیسا کیسا کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں سے پوچھو تم کس کے لیے اتنا میک اپ کر کے تم جلسوں میں جا رہی ہو؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تو ایسا نکلو
ایسا نکلو جیسا ایسا لگے کہ تم ایک مومن کے گھر کی بیٹی ہو، ایک مومنہ لڑکی جا رہی ہو، ایسا نہ لگے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم جا رہی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن تو کہتا ہے اگر تم گھر سے باہر نکلو تو زمانہ جاہلیت کی طرف بن سور کر کے نہ نکلو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اتنی تقریر ہونے کے باوجود کریں گے وہی مولوی صاحب جو دل کہتا ہے، دل کہتا ہے۔ اس فتنے میں ہم ڈوب چکے ہیں، اس فتنے میں ڈوب چکے ہیں۔ آج دولت، عورت اور دنیا داری کے چکر میں ہم دیوانہ ہیں میرے بھائیو۔